ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، جن لوگوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا، یعنی اندھیروں میں چمگادڑوں کی طرح ظلمت پرستی نہیں کرتے رہے، بلکہ اندھیروں سے نکل کر روشنی اور نور میں آ گئے اور مصاحب آفتاب ہو گئے۔ چمگادڑ کی دنیا اندھیروں سے مانوس ہے اور آفتاب یعنی سورج سے اس کو بغض ہے، اس لیے وہ روشنی میں رہ نہیں سکتا، روشنی کی تاب نظر بھی نہیں لا سکتا۔ یہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مواعظ اختر کا واعظ نمبر 36 ہے، اور اس کا نام ہے واعظ کا پردہ عورت کی عزت کا ضامن، یعنی کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں ان کی عزت کا عفت کا ضامن ہے۔ آج بے حیائی، عریانی، فحاشی، گندگی کو ترقی کا نام دے دیا۔ ترقی حضرت والا فرماتے تھے کہ ترقیاں دو ہیں، ایک نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا تو لوگوں نے اس کے ڈنڈے سے پٹائی کی اور اس کو مارا اور اس کے گال سوج گئے، بازو سوج گئے، کھوپڑی پر 2 کھوپڑیاں اور آ گئیں، تو ترقی تو ہوئی، ترقی ہوئی نا، لیکن پینسلین کا انجیکشن لگوا رہا ہے اور جناب گرم دودھ میں ہلدی کا پاؤڈر ملا کر پی رہا ہے اور طاقت کی دوائیں لے رہا ہے اور درد دور کرنے کی دوا لے رہا ہے، تو ترقی تو ہوئی۔ اور ایک بادام پستہ جو ہے وہ دودھ میں استعمال کرتا ہے، بالائی استعمال کرتا ہے، ڈنڈ بیٹ لگاتا ہے، تو ترقی تو اس کی بھی ہوئی۔ لیکن ایک ترقی ہائے ہائے کی ہوئی اور چیخیں مارنے کی ہوئی، اور ایک ترقی بادام پستے کی ہوئی۔ تو ہمارا دین ہمیں بادام پستے کی ترقی سکھاتا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ جتنے گناہ ہیں سب ہمیں ناپاکی کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ایسے تو ہماری بہو بیٹیاں برقع پہنتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں شرعی پردے کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سے گھروں میں پردہ ہوتا ہے لیکن باہر کا ہوتا ہے برقع، گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے شرعی پردے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم مرد نیک بنیں گے اللہ کے ولی بن جائیں گے، اگر خواتین نیک بن جائیں گی تو رابعہ بصریہ بن جائیں گی، اللہ والی بن جائیں گی۔ گناہوں کے ساتھ کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا، نہ اللہ کی پیاری ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ایک خاتون ہے، بہت عبادت گزار ہے، مفہوم کے ساتھ کہ بڑی تہجد گزار ہے، بڑی نفلیں پڑھتی ہیں، بڑی تلاوت کرتی ہے، بڑا ذکر کرتی ہے، بہت عبادت گزار ہے، لیکن زبان بھی کڑوی ہے، بدتمیز، لڑائی کرنا، غیبتیں کرنا، تہمت لگانا، یہ زبان کی بڑی کڑوی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا فی النار، دوزخ میں جائے گی۔ حضرت والا ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کی قدموں کی خاک، فرماتے تھے کہ دیکھو اتنی عبادت گزار اور کیا فیصلہ ہو رہا ہے، یا فی النار، دوزخ میں جائے گی صرف زبان کی وجہ سے۔ اور ایک عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم ایک خاتون ہے، صرف فرض واجب سنت موقدہ کرتی ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، سب اس سے خوش ہیں، فرمایا یا پھر جنت میں جائے گی۔ صرف زبان کی بات پر کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی محمود گنگوئی، حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت والا کو ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے قصبے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا،
تو جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھ رہے تھے تو قبر سے ایک سانپ نکلا اور اس نے اس کا کفن پھاڑ دیا اس خاتون کا. اب دوسری جگہ قبر کھودی تو وہی سانپ وہاں موجود, تیسری قبر کھودی وہی سانپ وہاں موجود. تو لوگوں نے شوہر کو بلایا, کہا بھائی آپ کی بیوی کا کیا مسئلہ ہے, سانپ نکل رہا ہے, اب کہاں کتنی قبر کھودیں گے؟ تو شوہر نے بتایا کہ میری بیوی زبان کی بڑی کڑوی تھی اور گندی گندی گالیاں دیتی تھی میرے بوڑھے ماں باپ کو, اور مجھے بھی خوب سناتی تھی. حضرت نے فرمایا کہ قصبے والوں نے کہا ان کو کہ آپ کی بیوی کا ابھی یہ حال ہے تو آپ اس کو معاف کر دو, آپ آگے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں. جیسے ہی انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں, سانپ چلا گیا. یا شیخ رب اللہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایسے واقعات بہت ملتے ہیں, اس وجہ سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ہمارے لیے بھی حکم ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک زبان کی صرف زبان کے 20 گناہ ہیں. چغلی ہو گئی, غیبت ہو گئی, بدگمانی ہو گئی. ہماری بہو بیٹیاں بیانات سنتی بھی ہیں, بیانات کرتی بھی ہیں, عالمات بن رہی ہیں, فاضلات بن رہی ہیں, حافظات بن رہی ہیں. ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی اللہ کے کرم سے بستی بستی میں اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے. لیکن عمل ہمارا کہاں ہے؟ گھروں میں تو ٹی وی اور کیبل اور نیٹ لگے ہوئے ہیں, اور گھر میں شرعی پردہ ہی نہیں ہے. شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف برقع پہن لیا جائے, یا شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برقع پہن کے. برقعے کے بارے میں پیارے شیخ کیا فرماتے تھے؟ باریک نہ ہو, چست نہ ہو, ڈیزائن نہ ہو. اور آج کل جو نیا فیشن آیا ہوا ہے کہ آگے سے جو ہے برقع کھلا رہتا ہے, کپڑے نظر آتے ہیں, تو یہ پردہ نہیں ہوا, یہ برقع نہیں ہوا. یہ ڈیزائن والا برقع حضرت والا فرماتے تھے مت پہنو میری بہو بیٹیوں, کیونکہ جب آپ ڈیزائن والا اور موتیوں کے نگ لگے ہوئے برقع چمک رہا ہے تو جس مرد کی نظر آپ پر جائے گی, آپ کے برقعے پر جائے گی, اور اس کے دل میں کوئی ایسا برا خیال آیا, آپ کو گناہ ملے گا. شرعی پردے کا مطلب کیا ہے کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور سے اتنا ڈرو جتنا موت سے ڈرتی ہو. اب بتاؤ, دیور تو تمہارے لیے موت ہے, یعنی اتنا ڈرو جتنا موت سے ڈرتی ہو. اسی طرح بہنیں نامحرم ہے, خالو, پھپھا, ماموزاد, تایازاد, خالازاد, پھپھیزاد, ان سب سے پردہ کرنا ہے. بہت سی جگہ 3-4 بھائی مل کر رہتے ہیں, کوئی بات نہیں. جو بیگم صاحبہ ہے وہ بڑی چادر لے لے گی, سب گھر کے کام کرے گی, لیکن نامحرم سے تنہائی نہیں ہوگی, نامحرم سے ہنسی مزاح نہیں ہوگا, نامحرم سے ایک دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا جائے گا. ایک گھر میں 12 افراد ہیں, ہر ایک کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا, ایسا نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کتنے متعلقین کا پتہ ہے. حضرت خود فرماتے تھے, ہم نے بھی سنا اور آج کل ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہم لوگ ان حالات کو اپنے آنکھوں کے سامنے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رو رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اب ایک گھر میں ایک بھائی نے شرعی پردہ کیا یا کسی خاتون نے پردہ کیا, بس ایک ایک کر کے سب آ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب آج شرعی پردہ کریں گے پھر ہمارے گھر میں مرد الگ کھائیں گے, عورتیں الگ کھائیں گی. کسی نے حضرت والا سے پوچھا کہ حضرت والا ہمارا گھر چھوٹا ہے, ہم کیا کریں؟ فرمایا کیا کریں, بھوک لگی ہے پہلے عورتیں کھا لیں, بعد میں مرد کھا لیں. جماعت سے نماز واجب ہے نا, جماعت سے کھانا تو واجب نہیں ہے. اب اس دسترخوان کے جہاں پر نامحرم, ہمارے گھر میں پڑوس کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا, جی ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہے, پڑوس کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا, دوست بھی نہیں آ سکتا. لیکن ماموں کا بیٹا گھسا ہوا ہے, گھر کا داماد دوسری خواتین کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اب جناب چاچا کا بیٹا آ رہا ہے, خالہ کا بیٹا, یہ سب نامحرم ہے. یہ شرعی پردہ اس کو کہتے ہیں. آج اللہ معاف فرمائے, نیکیوں کی کمی تھوڑی ہے کوئی, لیکن عید کے دن وہ نیکیاں سب چلی جاتی ہیں, جل جاتا ہے وہ نور نیکیوں کا. کتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون شرعی پردہ نہ کرے تو اٹھا کے برقع بھی جلا دیں, یہ مطلب نہیں ہے. حضرت پیارے شیخ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, گر گرفتار صفات بدشدی, دیکھو شعر بھول گیا آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر, اب فیصلہ کر لو آپ, بس کسی کونے میں ایسا جب نظر نہ پڑے نا وہاں جا کر سو جاؤ. گر گرفتار صفات بدشدی ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی. اے میرے بھائی, میری ماں بہن بہو بیٹیوں, 100 گناہ میں سے 99 گناہ چھوڑ دیے, اور ایک گناہ میں بھی اگر ہم مبتلا ہیں چاہے بیان کرنے والا کیوں نہ ہو, تو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری ذات خود دوزخ ہوگی.
دوزخ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری رات خود دوزخ ہوگی. ابھی ہم گھر میں جہاں ہمارے سامنے ہی مسجد کے سامنے ہی ہمارے دوست موجود ہیں، ان کا گھر ہے، وہاں ہم بیٹھے تھے، تھوڑا سا دروازہ کھلتا تھا، ایسی ٹھنڈی ہوا تیز اندر آ جاتی تھی، پھر دروازہ بند کرو دروازہ بند کرو. باقی تو کھڑکیاں دروازے بند ہیں، ایک دروازے کی وجہ سے ٹھنڈک آ رہی ہے. جہاں لو چل رہی ہے ایک دروازے کی وجہ سے کمرہ گرم ہو رہا ہے، تو دل جو ہے اس کی کھڑکی آنکھ کا دروازہ کھول دیا، یعنی کہ نامحرم کو دیکھ لیا. زبان کا دروازہ کھول دیا، 20 گناہ ہے زبان کے. کان کا دروازہ کھول دیا، غیبت سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں. ایزی پیکج نے تو اور تباہی مچا دی. 3-3 4-4 گھنٹے تک فضول باتیں ہو رہی ہیں. کبھی پشاور بات ہو رہی ہے، کبھی کراچی بات ہو رہی ہے، کبھی سکھر بات ہو رہی ہے، کبھی سعودی عرب، کبھی دبئی، کبھی کینیڈا، اور ویب کیمرہ پر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. دین کی بات سننے والی خواتین جس کو دیندار کہتے ہیں، یہ موبائل کے فتنے میں مبتلا آج کل. نامحرم کو میسج، نامحرم کی تصویر، نامحرم کو اپنی کتنی بچیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. وہ تماشا بنا لیا موبائل کو. کتنی بچیاں ہمارے تعلق میں جو بیان سننے آتی ہیں موبائل کو اپنے ماں کے حوالے کر دیا. پہلے فلمیں دیکھنا شروع کی، پھر فنی ویڈیوز دیکھنا شروع کی، پھر نامحرم کی مس کالیں آ رہی ہیں ان سے بات کرنا شروع کی. اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. زنا العین نے نظر. بغیر شرعی عذر کے بات کرنا زبان کا زنا ہے. بغیر شرعی عذر کے سننا کان کا زنا ہے. کیسے رابعہ بصریہ بنو گی میری ماں بہن بہو بیٹیوں؟ دیور کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ، خالہ زاد، ماموں زاد، ناچنا، اچھلنا، کودنا. کتنی خواتین یہ خط آئے کہ ہمیں برقع پہنا ہوا ہے، آتے رہتے ہیں. چہرہ بھی ہمارا چھپا ہوا ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہے. ہم چنچی میں بیٹھی ہیں، ٹانگے میں بیٹھی ہیں، اور یا کسی بھی کام سے جا رہی ہیں، ہم نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں. اب برقع تو پہن لیا، یہ آنکھوں کا تو زنا ہو رہا ہے اور گناہ کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں کہ اپنی باز نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وہی بات آ گئی دوبارہ کہ دیور، بہنوئی، خالو، پھپھا، ماموزہ، تایا زاد، ان کو دیکھنا جب حرام ہے اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی تو فیس بک کہاں سے آ گیا، یوٹیوب کہاں سے آ گیا، یہ فنی ویڈیوز کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرما رہے ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دے کہ اپنی باز نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. پردہ عورتوں کی عفت کا ضامن ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب نبی کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے صحابہ ضرورت کی کوئی بات کرنا ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. سورہ احزاب آیت نمبر 53. اے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جب تم نبی کی اے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم اپنی نبی کی بیویوں سے بات کرو، اپنے ماؤں سے بات کرو، پردے سے کرو. کون سا ایسا مسلمان ہے جسے نہیں معلوم کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے تھے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں صحابہ کے لیے آ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی. اور وہی کا زمانہ ہے، یہ وہی کی بات بتا رہا ہوں نا، سورہ احزاب وہی کا زمانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور جس گھر میں وہی نازل ہو رہی ہے، جس گھر میں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس گھر کے ہی تو حکم آ رہا ہے. پھر آج ہمارا کیا ہے؟ ہم بیانات تو کرتے ہیں، داڑیاں تو سفید آ گئیں، لیکن کیونکہ ہم خود پردہ نہیں کرتے، نامحرم عورتوں سے بک بک کرتے رہتے ہیں. 8-9 سال کی بچیوں کے لیے حکم ہے احتیاط کا. 8-9 سال کی بچیاں، اور یہاں تک حکم ہے کہ 6 سال کی بچی ہے اور وہ لگتی بڑی ہے، پردہ کراؤ. آج کیا ہے؟ 10-10 سال کی بچیاں کھڑی ہوئی ہیں اور بال کھلے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. کیوں؟ ماں کا ذہن نہیں بدلی ہوا. پیارے شیخ فرماتے تھے جب ماں کا ذہن بدل جاتا ہے، ماں رابعہ بصریہ بن جاتی ہے، تو اس گھر سے جو اولاد پیدا ہو کر نکلے گی نا، لڑکا ہوگا تو جنید بغدادی، لڑکی ہوگی تو رابعہ بصریہ. جب ماں کا ہی اپنا ذہن نہیں بنا، گھر کے بڑوں کا ہی ذہن نہیں بنا، ہمارا ہی ذہن نہیں بنا کہ بیانات کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر شرعی پردہ ہے نہیں، تو کہاں سے ہماری زبان میں اثر ہوگا؟
کتنی خواتین ہمارے یہاں اور جگہ بھی ہیں، صرف کراچی کی بات نہیں ہے، الحمدللہ ایک حضرت کے غلام سے تعلق والی بچیاں کتنے شہروں میں ہیں، اور کتنے شہروں میں ہماری بہو بیٹیاں بیانات سنواتی ہیں موبائل کے ذریعے. ایزی پیکج، یہ ہے ایزی پیکج کا مزہ. اور کتنی بڑی تعداد میں خواتین الحمدللہ پردے میں ہو گئے، آج ان کے اپنے بیانات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک بڑھیا خاتون جن کے بال بھی سفید، سوریہ باجی، حضرت کے بیانات میں آتی تھیں، اتنی بوڑھی کی بھویں بھی سفید، کتنی بوڑھی ہوگی. اور ہمارے حضرت والا کی اہلیہ محترمہ ہماری پیرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہ، ہمارے گھر والوں نے بتایا کہ اتنے برسوں میں 2 دفعہ ہم نے امی جان کے بال دیکھے، وہ بھی وضو کرتے وقت، مسح کرتے وقت. اور حالانکہ عورتیں ہی ہوتی ہیں نا وہاں، تو عورتوں کا اگر کوئی 100 سال کی بوڑھی ہے اور اس کا چہرہ کھل گیا اس کو گناہ نہیں ملے گا، بال نظر آ گئے گناہ ملے گا، کیونکہ بال عورتوں کے سطر میں ہیں. جب میری بیٹیاں، میری بہنیں 10-10 12-12 سال کی ہو گئیں اور پردہ نہیں کر رہی، اب کہاں سے پردہ کریں گی؟ عادتیں تو خراب ہو گئی. جینس پینٹ شرٹ سے تو کامی بات نہیں ہوتی، حالانکہ مرد اگر عورتوں کا لباس پہنے، عورتیں اگر مردوں کا لباس پہنے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور باریک اور چست لباس والی عورتیں قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائیں گی. حدیث پاک ہے، کسی مولوی کی بات تھوڑی. ابھی 15 دن پہلے ہوں گے یا 10 دن پہلے، 15 دن تو نہیں، 10 دن پہلے نکاح تھا ہماری مسجد اختر میں. خواتین پردے سے تھی، اب الگ انتظام تھا. گھر میں ہمیشہ انتظام ہوتا ہے. ہمارے دوست بیٹھے ہوئے جن کے گھر میں سامنے ہی کہ روزانہ عشاء کے بعد کی مجلس ان کے گھر میں روزانہ. اور مرکزی بیان میرے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے احسان تلے میرا بال دبا ہوا، ان کی مجلس بھی خواتین کے لیے وہاں ہوتی تھی. اب حضرت کے غلام کی مجلس میں خواتین وہاں آتی ہیں. تو اس نکاح کا دن تھا نا، تو دوسرے خاندان کی عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں. اس میں ایک خاتون کو باریک لباس پہنا ہوا تھا اور چست. گھر والوں نے بتایا آنسو پر آنسو بہ رہے تھے. بیان ختم کر کے اس کو نہیں بتاتا کہ ہماری گھر کی خواتین ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگی. کیا مجھے، اور اس کی ماں بھی رو رہی تھی، کہا مجھے کوئی چادر ایسی مل جائے کہ ادھر کل واپس کر دوں گی، مجھے حیا آ رہی ہے اب یہ لباس پہنے ہوئے. ہر دل میں اللہ کی محبت ہے، گو موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ملتا نہیں کبھی یہ بے خون و پسینہ. اللہ کی محبت سب کے دل میں ہے، لیکن ایسے نہیں ملتی. اللہ جب تک ہم اللہ والے نہیں بنیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے رشتے میں لکھے رہیں گے. کہ ابھی اس وقت بھی ہمارے متعلقین میں کئی بچیاں مار کھا رہی ہیں شرعی پردے کی وجہ سے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو بچیوں کے جہاں بیان میں عورتیں آتی ہیں، وہاں چند خواتین نے کئی خواتین سے بچیوں سے رشتے کا پوچھا، ابھی تک آیا نہیں ہے. پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کی. مختلف اوقات میں ان بچیوں کے خط آئے، 6-7 ہوں گی، 5 ہوں گی، مختلف اوقات میں، کہ شیخ اپنے بیان میں اعلان کریں کہ اللہ نے ہماری طرف سے اعلان کریں کہ ہماری بہو بیٹیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں اللہ نے رشتے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے، دین کا کام پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. جب ہمارا رشتہ آئے گا لیکن ہم بکاؤ مال نہیں ہیں. ایک دفعہ اللہ کے ہاتھ پر ہم بک چکے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے ہماری جانوں کو خرید لیا جنت کے عوض. تو ہم بکے ہوئے ہیں نا، پھر دوبارہ کیوں شیطان و نفسیات سے بکیں؟ شیخ میں اعلان کیا 2-3 مرتبہ کہ ہماری طرف سے اعلان کریں، ہمیں رشتے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہے. جو رشتہ آسمان پہ لکھا ہوا آئے گا، جس دن لکھا ہوگا، جس وقت لکھا ہوگا آئے گا. ہمیں اللہ نے رشتوں کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. میری ماں بہن بہو بیٹیوں، عمل ہم لوگ کریں نا. ہم عمل نہیں کرتے اس لیے اللہ کے پیارے نہیں بنتے، اپنے بچیوں پر محنت نہیں کرتے. اب یہی بچیاں جینس پینٹ شرٹ پہننے والی 12 سال کی ہو گئی، کہاں سے شلوار قمیض پہنیں گی؟ اور ایسا لباس. وہ خاتون نکاح میں آئی تھی، بیان سننے تھوڑی آئی تھی، اور اس جاتے ہوئے اس کی حالت کیا تھی. اسی طرح ایک مدرسہ ہے، چند مدارس ہیں الحمدللہ حضرت کی باتوں کو مانتے ہیں. تو وہاں ایک خاتون جو وہاں کی بڑی باجی تھی، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا ہم نے شارٹ کورس شروع کیا 1 سال کا. ہمارا مدرسہ کیونکہ ایسے ایریا میں ہے جہاں بنگلے اور یہ زیادہ ہیں تو کالجز بھی زیادہ ہیں، تو کئی کالج کی لڑکیاں اس میں آ گئی ہیں، لیکن اس کو بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے اور برقع بھی برائے نام کا ہے، اور ڈر لگتا ہے کیسے منع کریں. میں نے کہا آپ کمال کرتی ہیں، کیسے منع کریں؟ اور کہا ایک لڑکی اس کے اندر ہے، وہ کیا کہتے ہیں،
مارکیٹنگ کی عورت ہے وہ، تو مارکیٹنگ کی عورت کو کیسے کپڑے پہنے ہوں گے؟ میں نے کہا بیوی بات سنو، ہمارے حضرت نے فرمایا ہے کہ ایک ہو اللہ والا ہو ہمارے مدرسے کی قبولیت لیے کافی ہے، آپ ڈرو مت، ان کو اگر آپ کچھ نہیں کہیں گی تو ہماری دوسری بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گی، اس لیے آپ ان کو منع کر دو کہ آپ کو آنا ہے، ہم آپ کی باقی زندگی کا ہمارا واسطہ نہیں، یہاں اگر آنا ہے تو برقع شرعی ہوگا، لباس بھی شرعی ہوگا، جو نہ مانے ان کو کہو جاؤ اپنے گھر جاؤ چھٹی کرو، بچوں پر اثر ہوگا۔ الحمدللہ انہوں نے منع کر دیا، سب نے کہا نہیں باجی بات سمجھ میں آ گئی، ہم اسی طرح آئیں گے جس طرح حکم ہے اس طرح ہم آئیں گے۔ وہ جو مارکیٹنگ والی بچی ہے نا، انہوں نے جب ایک دو بیانات سنے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کیا کہ آج کے بعد میں نوکری بھی چھوڑتی ہوں اور آج کے بعد میں شرعی پردے کا اعلان کرتی ہوں۔ تو اللہ نے ہمت دی ہے نا، اب ہمت چور ہے۔ اور بھائی یہ قرآن پاک کا اصول ہے، ایک بتا دیا اصول اللہ تعالیٰ نے، ایک حکم دے دیا، ایک اصول فرما دیا، اور یہ حکم 400 مرتبہ سے زیادہ دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، اور ایک جگہ صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے ولی بنو، میری ولیہ بنو۔ کہاں سے بنو گے؟ اصول فرما دیا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو جو عمل کے سچے ہوں۔ عورتیں میں حضرت والا کو خط لکھا، اور موبائل نیچے کر دینا بھائی ذرا، مجھے پریشانی الجھن ہوتی ہے ذرا اس میں، ٹیپ نہ ہو تو آپ ہم سے لے لینا، ٹھیک ہے نا، غلطی سے کوئی تصویر تو نہیں کھنچ گئی نا، بس جزاک اللہ۔ وہ پھر بار بار گھبراہٹ ہو رہی ہے نا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی، خط لکھا کہ آپ جو یہ زیادہ اس کو بیان کرتے ہیں آیت کو کونوا مع الصادقین، تو جب ہم آپ کے ساتھ سفر میں نہیں ہیں، جب ہم آپ کے سامنے نہیں بیٹھی ہیں، جب ہم خانقاہ میں وقت نہیں لگا رہی ہیں، تو ہم کیسے رابعہ بصریہ بن جائیں گے؟ اچھا سوال ہے نا، ماشاءاللہ، قیامت تک کے لیے سوال ہے یہ اچھا سا۔ ہمارے پیارے شیخ کا جواب بھی قیامت تک کے لیے۔ حضرت نے بیان میں فرمایا بیویوں آپ کی طرف سے خط آیا ہے کہ ہم بڑی خسارے میں ہیں کہ شیخ کو دیکھ نہیں سکتی، شیخ بھی نامحرم ہے۔ آج تو عجیب عذاب ہے کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور نامحرم میں بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتے خواتین کو کہ آپ کا ہمیں دیکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے، ہم آپ کو دیکھیں گے گناہ کبیرہ کریں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے تو گناہ کبیرہ کے ساتھ اللہ کیسے ملیں گے؟ پیارے شیخ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ فرمایا جس طرح صحابیہ بنی رضی اللہ تعالی عنہن، کیسے بنی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک دیکھی سنی اور اس سے وہ صحابیہ بن گئی۔ فرمایا اسی طرح تم شیخ جس سے تمہیں اصلاح کرانی ہے اس کے مشورے سے بیانات سنو، جیسے تبلیغی جماعت آتی ہے، یہاں ماشاءاللہ تبلیغی جماعت آتی ہے، خواتین کے بیانات ہوتے ہیں، اب ماشاءاللہ خوب بیانات سنو، لیکن اصلاح کسی شیخ سے ہوگی جو کسی اللہ والے کا اجازت یافتہ ہو۔ سب سے زیادہ ہمارے پاس ای میل اور خط خواتین کے ہیں، بس یہ خط کے اخلاق کیسے اچھے ہوں، ماں سے لڑتی ہوں، اب کیونکہ وقت تو مختصر ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ماں سے بدتمیزی کو، ماں باپ کے ستانے والے کو حدیث پا کے موت نہیں آئے گی جب تک اس کو دنیا میں عذاب نہ آ جائے۔ نمازی تو ہے، جیسے ابھی بتایا کہ اخلاق برے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا فی النار، دوزخ میں جائے گی، تو اخلاق تو اچھے نہیں ہیں، دوزخ میں جائے گی۔ اسی طرح بخاری شریف پڑھ رہی ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے، یہ عالمات بن گئی، فاضلات بن گئی، حافظات بن گئی، لیکن شرعی پردہ تو نہیں ہے، تو آپ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کہاں سے بنے گی؟ آپ میں بتا رہا ہوں نا، ہم لوگ خود سفید داڑھیوں کے ساتھ پردہ نہیں کرتے شرعی، پڑوس کی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، خواتین میں بیچ میں بیٹھ کر اللہ معاف فرمائے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے آیت سنی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر اپنی ماؤں سے ازواج مطہرات سے صحابہ بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ سورہ احزاب میں ہی کیا حکم آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اپنی آواز کو پست کرو، تمہاری نرمی کی جو آواز ہے نا اس کو بھاری کرو، اور اگر کوئی بات کرنی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ آج نعوذ باللہ ہم بیان کرنے والے، ہماری بہو بیٹیاں بیان سننے والی، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ پردہ دل کا ہوتا ہے، اور اس میں پکڑ کا خطرہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، غور سے سننا میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہوتا ہے تو یہ جو حکم آ رہا ہے یہ تو 1400 برس پہلے کا ہے،
تو نعوذ باللہ ان کا پردہ نہیں تھا کیا؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، گندا ہوں، اور میں شرعی پردے کرنے میں سستی کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے رحم عطا فرما اپنا، اور مجھے حیا دے، غیرت دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حیا اور غیرت میں کمی آتی ہے پھر گناہ ہوتے ہیں، جتنی حیا اور غیرت میں کمی ہوگی گناہ بڑھیں گے۔ عادت اللہ یہی ہے، زمین نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا کہ کوئی اللہ والے سے نہ جڑا ہو اور پورا دین بھر چلنے لگا ہو، روزہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، جناب وہ ہے اتنی داڑیوں کے ساتھ غیر شرعی تقریبات میں بیٹھے ہوئے، میری بیٹیاں اور بہن اور بہو ناچے، میری بیوی ناچے، نعوذ باللہ۔ 25 سال پہلے ناچنے والی کو کیا کہتے تھے؟ آج ہماری بیٹیاں نعوذ باللہ ناچ رہی ہیں، سج دھک کر بند سنور کر۔ ابھی اس وقت کراچی میں فجر کے بعد جو مجلس ہوتی ہے، پاکستان میں 200 کبھی 210 کبھی 180 190 گھروں میں یہ مجلس سنی جاتی ہے، فجر کے بعد کی، عصر کے بعد کی، عشاء کے بعد کی۔ جو خط آ رہا ہے ہمارے ٹی وی نہیں چھوٹ رہا۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ہم مردوں نے توبہ کر لیا موبائل سے، آپ کا کیا واسطہ؟ کتنی بچیاں ماں باپ نے موبائل دلا دیا، گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ شوہر نے موبائل دلا دیا، بچوں کی مائیں اور فلمیں دیکھ رہی ہیں، نامحرم کو دیکھ رہی ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جب یہ آنکھوں کا زنا ہوگا، راویہ بسیہ کہاں سے بنیں گے؟ ہم لوگ اللہ والے کہاں سے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو گناہ کبیرہ کر کے تو ناراض کیا ہوا ہے، شوہر سے زبان چل رہی ہے۔ اور ہمارے والدہ کا جب انتقال ہوا تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے۔ ہمارے بابا سے پوچھا فیروز میمن کی والدہ سے آپ خوش تھے؟ بابا نے کہا الحمدللہ میں تو بہت خوش تھا۔ فرمایا تو سنیں، حدیث پاک ہے کہ جو عورت نماز روزہ کرتی رہے، پاک دامن رہے، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے اور روزہ نماز کرتی رہے اور اس کا شوہر اس سے خوش ہو، جائز باتوں کی اتباع، تو اللہ تعالیٰ اس خاتون سے فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جا۔ 8 جنت کے دروازے، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ایک بیوی ہے، جب میں جاتا ہوں تو کہتی ہے مرحبا میرے سردار، مرحبا مرحبا میرے گھر کے سردار، مرحبا آئیے آئیے۔ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو کہتی ہے میرے سرتاج آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ صبر سے جنت میں سب مال جمع ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو جا کے خوشخبری دو، اس اخلاق کی وجہ سے وہ دین کا آدھا کام کرنے والی ہے، اور جو سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے نا اس کا ثواب کما رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک سنا کے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مجدد فرماتے تھے اے بیویوں، چند الفاظ اچھے بولنے سے آپ کو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، اتنے الفاظ۔ اور آج کیا ہے؟ ارے ماں سے بدتمیزی، زبان چلانا اور ماں کا ساتھ نہ دینا۔ ایک خاتون نے حضرت کو خط لکھا کہ بخاری شریف میں 2 مہینے باقی ہیں، میری بہن کی شادی ہو چکی جو ماں کی خدمت کرتی تھی، میری ماں اچانک بیمار پڑ گئی ہے کہ ایسی کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی اب وہ، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 مہینے باقی ہیں میں کیا کروں۔ حضرت نے جواب لکھا بیوی عالمہ بننا فرض کفایہ ہے اور ماں کی اس حالت میں خدمت کرنا فرض ہے۔ آپ بخاری شریف 3 سال کے بعد بھی ختم کر سکتی ہیں، یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ اب آپ کو اللہ مدرسے میں نہیں ملیں گے، اب آپ کو اللہ آپ کی ماں کی خدمت میں ملیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے مدرسہ جانا بند کر دیا، ماں کی ایسی دعائیں لی، دنیا بھی بن گئی اور آخرت تو ظاہری بات ہے پھر بنتی ہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ آج اصل میں ہمیں جوشی لے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی اور نیٹ اور کیبل چلیں، اس گھر کے اندر مندر کی گھنٹیاں بجیں ٹی وی کے ذریعے، اس گھر میں بتوں کی پوجا ہو ٹی وی کے ذریعے، اللہ معاف فرمائے۔ جب پردہ ہی نہیں ہے ہم مردوں میں عورتوں میں تو اللہ ہم سے کہاں سے پیار کریں گے؟ اب سوچیں تو صحیح کہ ہماری کس زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی آپ جتنا میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر دو، شاباش، یا جا کے وہاں سہیل کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، شاباش، باہر نہیں جانا بھائی، ہاں بس اب صحیح ہے، شاباش، اب بیٹھ جاؤ، اب نیند نہیں آئے گی، ایک دفعہ کھڑا کر دیا نا اب بیٹھ جاؤ، چلو کسی پہلوان کے پاس بیٹھو تاکہ ایک مکہ مارے سیدھا کراچی پہنچ جاؤ۔ تو میں تو کتنا وقت اب کم ہے، میں تو صرف پردے کی بات عرض کر رہا ہوں، باقی ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بیشتی زیور حصہ نمبر 7 پڑھ لو، اور جن کی شادیاں ہو چکی وہ بیویاں بیشتی زیور حصہ نمبر 4 میں شوہر کے حقوق میاں سے نبھا کرنے کا طریقہ،
حصہ نمبر 8 میں سسرال میں رہنے کا طریقہ جب پڑھیں گے نا، ارے یہ عمل تو کون کرے گا، ابھی ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے، ایسی زبان چلاؤں گی کہ ساس سسر کا بھی دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اپنے بیٹیوں کی تربیت ہی نہیں کرتے، انہیں سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ پیارے شیخ فرماتے تھے بیٹی جب تمہارے گھر آئے اس کو جو اچھا پکانا ہے پکا کر کھلاؤ، اور پھر کہو بیٹا میں 15 منٹ صرف بیٹی دیور سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس گھر میں کیسے تمہیں رہنا ہے۔ اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، جب آپ اپنے گھر میں تھے آپ کی جائز خواہش پوری ہوتی تھی تو آپ نے شکر کیا، شکر پہ آپ کو اللہ ملے۔ اب آپ اس گھر میں آئی ہو تو اب صبر کرو، صبر میں بھی اللہ ملیں گے، خسارہ کہاں ہے؟ لیکن یہ خط آتے ہیں نا، اسی کی روشنی میں تو بیان کر رہا ہوں کہ خط آتے ہیں کہ ان کا طریقہ رہنے کا صحیح نہیں ہے، کھانا ایسے بنتا ہے، صفائی کا یہ معیار ہے، اب اسی چکروں میں اپنا گھر توڑ کے برباد کر دیا۔ ذرا سا کوئی بیٹی کو تکلیف بھی، پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا کون جھوٹا کون، فوراً بیٹی کی سائٹ لے کر گھر بٹھا دیں گے۔ اللہ کون؟ ہم داڑھی والے نماز پڑھ، اللہ جن کا نماز پڑھا رہے ہیں ہم داڑھی والے۔ اور ایک خاتون نے لکھا حضرت والا کو کہ حضرت یہ جو عورتیں ہیں نا بے پردہ جو گھومتی ہیں اور انگریزی بولتی ہیں اور ایسے ان کے انداز ہوتے ہیں کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہوں۔ پیارے شیخ نے جواب دیا، مجھے یاد نہیں ہے خط تھا یا حضرت نے بیان میں جواب دیا، حضرت نے جواب دیا کہ بی بی اگر تیرے پرس میں 5 کروڑ کا ہیرا ہے اور دعوت کے اندر ایک خاتون کے دونوں بازوؤں تک کڑے اور سونے کی چوڑیاں ہیں، ہر انگلی میں انگوٹھی ہے، اور تیرے پاس 5 کروڑ کا ہیرا ہے، تو اس خاتون سے مروب ہوگی؟ بتاؤ، ہمارے ہی جیب میں اگر 5 کروڑ کا ہیرا ہے تو مرسیڈیز والے سے مروب ہوں گے؟ اے بیوی تیرا بے پردہ بے حیا عورتوں سے مروب ہونا دلیل ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی نسبت اور محبت کا ہیرا نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس ہیرا ہوتا نا تو ترس کھاتی۔ اتنا قرآن پاک اور حدیث پاک کی آیت ایک ہی کی بتائیے، آگے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری بیٹی پڑھ لے کالج میں، میری بیٹی انجینئر بن جائے، MBA کر لے، میری بیٹی میرا بڑا ارمان ہے میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جائے۔ تیرے ارمان پہ مٹی ڈلنی چاہیے۔ تیرا میرا ارمان کیا ہے؟ آپ بتاؤ کہ ہماری خوشیاں اللہ کی خوشی کے تابع ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں، اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر کے نام لیتے جاؤ جنہوں نے نہ صرف عورتوں کو دینی ہاسٹل میں رہنے کو منع فرمایا بلکہ پردے کے پیچھے سے عورتوں کو پڑھانے کو منع فرمایا۔ وفاق المدارس کا رسالہ آتا ہے ہر مہینے، کراچی کے مسئول جو ہے مجھ سے ملنے آئے تھے، الحمدللہ کچھ باتیں سنی اس کے بارے میں آئے تھے کہ میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو دسمبر 2016 کا رسالہ مجھے دیا کہ میرے پاس ایک کاپی ہے، فوٹو سیٹ نکال لو۔ اس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو وفاق المدارس کے صدر تھے ان کا آخری اجلاس تھا یہ۔ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ 3 سال کے اندر اندر عورتوں کی ہاسٹلیں ختم کرنی ہیں، جو نہیں مانے گا ہم اس کا کینسل کر دیں گے رجسٹریشن۔ محتمم صاحب کے کمرے کا دروازہ ہاسٹل کے اندر نہیں کھلے گا، اور 3 سال کے اندر اندر کرائے والے مدرسے ختم کرنے ہیں، بنات کے کرائے کے مدرسے ختم کرنے ہیں۔ کیوں؟ کیا عرض کروں کیوں؟ ایسی بے حیائی کی خبریں ہیں اور ایسے ڈنڈے پڑے، مدرسے کو آگ لگانے اور کرائے کی جگہ بھی بھاگ گئے۔ اس لیے اپنا زمین لو ورنہ بند کرو مدرسہ، اس مدرسے میں بھیجو جن کی اپنی زمین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھاگ گئے وہاں سے اٹھ کر۔ آگے سنیے آپ، پردے سے پیچھے سے پڑھانے کا 3 سال کے اندر انتظام ختم کرنا ہے، مرد نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ شرم کے مسائل کیسے بیان کیے جاتے ہیں، ہنسی آئے گی نہیں آئے گی؟ 4 سال ایک ہی خاتون کی آواز سننا، اس کو ڈانٹنا، ہنسی مزاح کی بات، شرم کی باتیں، لبیک، اس کے بعد جو ہے وہ محترمہ کباب لے کے آ رہی ہے، پردے کے پیچھے سے ہاتھ ٹچ ہو رہے ہیں، میٹھا آ رہا ہے، ٹچ ہو رہے ہیں، موبائل کے نمبر دیے جا رہے ہیں، گھروں پر جا رہی ہیں ہماری بہو بیٹیاں سبق سیکھنے کے لیے، وہ صاحب گھر پر آ رہے ہیں دعا دینے کے لیے۔ واہ بھائی، تجھے بلایا جو تو دعا دینے آیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ اتنے بڑے فتنے چہ جائے کہ اپنی بیٹیوں کو ماسٹری میں داخل کریں، میرے بڑے ارمان ہیں۔ ارے ایسے ارمان پہ جھوٹا پڑتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ارمان نہیں ہے ہمارا کہ ہم لوگ نیک بنے، ہماری بیٹیاں نیک بنے۔ ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے خواتین کا انتظام زیادہ کراؤ بیان کا، کیونکہ ایک عورت نیک بن جائے گی نا اس کے گھر سے بچے بھی نیک بن کے نکلیں گے۔ جب ماں کا اپنا ہی ذہن نہیں بنا ہوا، کیونکہ پہلے بچی کا ذہن نہیں بنا، گھر کے اندر ناچ گانا، گندی فلمیں،
دعوتوں کے اندر ناچ گانا، مہندی، مایوں، سہرا بندی، یہی برقعے والی ہماری بہو بیٹیاں ناچ رہی ہیں، یہی برقعے والی بہو بیٹیاں تالیاں مار رہی ہیں، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہی ہیں، میک اپ کر کے۔ اس وقت تقریباً 20 دنوں سے سفر نکال کے، اسفار نکال کے جو ہوئے، ریا پر بیان ہو رہے ہیں ہمارے یہاں فجر کے بعد۔ شرک خفی، ہر وقت بننے سورنے کا اور میک اپ کا شوق، بویں کٹا کر حرام کام کر، بال کٹا کر حرام کام کر، واٹر پروف لپسٹک لگا، نیل پالش لگا۔ اگر موت آ گئی تو یہ ناخن اور گوشت کے بیچ میں جو ناخن کا حصہ ہے نا، یہ کون صاف کرے گا؟ پتہ چلا بغیر غسل کے ناپاک ہی مر گئی۔ کیوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ میری آپ کی ماں پڑھی لکھی تھی، میری دادی آپ کی دادی، میری نانی آپ کی نانی پڑھی لکھی تھی، تو کیا لکھ کر دو ناکام تھی؟ جو ایجوکیشن کو نعوذ باللہ خدا بنایا ہوا ہے، نامحرم سے پڑھ رہی ہیں۔ میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے، ارے کس قیمت پر بنے؟ نامحرم کا سطر دیکھ کر، نامحرم کو چھو کر، نامحرم اس کو چھوئے، نائٹ ڈیوٹیاں لگائے، نامحرموں سے پڑھے، میری بیٹی برقعے میں جائے گی۔ ارے توبہ کر بھائی، بیٹی تجھ پر بوجھ ہے، ہمارے پر بیٹی بوجھ ہے، اور ہم اپنے بیٹی کی اور بیوی کی اور بہن کی اور بہو کی کمائی کھائیں گے تو اس کا مطلب ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ نہیں، کمائی تو نہیں کھائیں گے، پھر کیوں پڑھا رہے ہو؟ پڑھائی کی وجہ کیا ہے؟ کورس میں پڑھاتے کیا ہے؟ شیکسپیئر کا باپ پڑھا رہے ہیں، اور جو پڑھانے والی ہے وہ فیشن، چست لباس، جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، وہ ہماری بیٹیوں سے کہے گی کہ رابعہ بصریہ بنو، یا کہے گی کیا تم برقع پہن کے آ رہی ہو دکیانوس، تمہارے کیسے؟ ابھی ایک خاندان کے بارے میں گاڑی میں ہی بات ہو رہی تھی، وہ خاندان والے کہتے تھے بیٹیوں کو نہیں پڑھائیں گے لڑکوں کے ساتھ تو رشتے نہیں آئیں گے۔ اس خاندان میں جو 5 رشتے اب تک آئے ہیں، سب کس بات پر آئے پتہ ہے؟ کہ بھئی یہ خاندان والے شریف لوگ ہیں، ہمارے ان کے گھر کی بیٹی ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اس خاندان کا فرد مجھے بتا رہا تھا کہ خاندان کی عورتیں آپس میں بیٹھی تھی کہ ہم نے خامخواہ اپنی بیٹیوں کو تباہ کیا، ایک رشتہ بھی پڑھائی کی وجہ سے نہیں آیا، اور جو رشتے آئے خاندان کی نیکی کی وجہ سے رشتے آئے۔ میں نے کہا دیکھ لو، آپ اپنے بیٹیوں کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی پر بڑا اعتماد ہے۔ آپ بیوقوف ہیں جو بیٹی پر اعتماد ہے۔ قرآن پاک دیکھو، حدیث پاک دیکھو، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور ہمیں اپنے نفس پہ بھروسہ کرنا ہے جو بیٹیوں کے نفس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنی بیٹیوں نے ماریں کھائی ہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر، 2 بہنیں، ایک بن گئی تھی ایک بن چکی تھی، بیانات میں آنا شروع ہوئی شرعی پردے کے ساتھ۔ ایک بیٹی جو ڈاکٹر نہیں تھی، ڈینٹسٹ، شرم بھی نہیں آتی ہم لوگوں کو۔ ڈینٹسٹ جو ہے وہ مریض کے کتنا نزدیک ہوگی، کیا سمجھ نہیں ہے ہمیں؟ اس کے گالوں کو ہاتھ لگائے گی، اس کے ہونٹوں کو ہاتھ لگائے گی، ہمیں کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ اس خاتون نے جب بیان سنے، اس نے ڈاکٹری چھوڑ دی، کیا میں کلینک نہیں کر سکتی؟ ایسے کئی، ایک نہیں بات بتا رہا، کئی ماریں کہ ہمارا پورا خاندان ڈاکٹری لائن سے مشہور ہے، 1-1 لاکھ روپے دوسری بیٹیاں لا رہی ہیں، ہم نے تجھ پر اتنا خرچہ کیا ہے۔ بہرحال جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا، ماروار اسے اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے عورتوں میں خون جو بہا دین کے اندر شروع میں، وہ بھوڑیا کا بہا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو جہل نے لوہے کا لباس پہنا دیا اور مکہ شریف کی گرمی میں کھڑا کر دیا اسے، اور کہا کلمہ دل سے نکال۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوڑیا، ارے چپ کر مردود، جب کلمہ دل میں آتا ہے نا تو جان نکل سکتی ہے، کلمہ نہیں نکل سکتا۔ اور گرمی مکہ شریف کی، کسی خاتون نے لکھا کہ حضرت میں برقع پہننا چاہتی ہوں، آپ کے بیان سن کے گرمی مجھے لگتی ہے۔ حضرت نے 1 لائن کا جواب لکھا، صرف 1 لائن کا، صرف اتنا لکھا، دوزخ سے کم ہے۔ کیسا جملہ ہے؟ دوزخ سے کم ہے۔ بس اگلا خطہ ہے، میں نے برقع اسی دن شروع کر دیا۔ کئی بیویوں نے زیور بیچ کر زکات ادا کی۔ ابھی آنے سے 3 دن پہلے ایک خاتون نے بیانات سن کر، اصل تو یہ چیز ہے گناہ سے بچنا، نفل کی کمی نہیں ہے، تلاوت کی کمی نہیں ہے، شرعی پردے کی کمی ہے۔ کتنے گھر ہیں جس میں شرعی اعتبار سے شادیاں ہوتی ہیں؟ ارے صاحب وہ لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے، اور لڑکی والے بہت مالدار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم سب خرچہ کریں گے، ناچ گانا بے حیائی تو ہونا ہی چاہیے، ہماری بیٹیوں کا ناچ تو ہونا ہی چاہیے، اور اس کی مووی بن کر نامحرم دیکھتے رہے تاکہ ماں باپ کو بھی عذاب ملتا رہے۔ برقعے والی خاتون کہہ رہی ہیں کہ بابا نے مار کر مجھے برقع پہنا کے کالج میں بھیجا،
میرا تو کسی وقت بھی عزت ختم ہو سکتی ہے، عزت کا ہیرا ختم ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، نہیں ہمیں تو تجھے ذلیل و رسوا کرنا ہی ہے بیٹیوں کو۔ اس نے کلینک جانا بند کر دیا ڈاکٹرنی نے، ان کے والد صاحب نے جو بہرحال جو بھی ہوا، اب ان کے والد صاحب بھی الحمدللہ بدل گئے، تو وہ ڈاکٹر آ گیا گھر پر جس کی کلینک تھی کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں شفا بہت ہے، وہ کیوں نہیں آ رہی، کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو والد صاحب تو بہت سختیاں کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری بیٹی نامحرم کو نہیں دیکھے گی۔ کہا ٹھیک ہے میں واسطہ الگ کر دیتا ہوں، آپ کی بیٹی کے پاس کوئی نہیں جائے گا، مرد نہیں جائے گا۔ کہا دوسرا اسسٹنٹ تو مرد جو لازمی ہے تو وہ ہماری بیٹی نہیں کرے گی۔ کہا میں اسسٹنٹ عورت دے دیتا ہوں۔ اس ڈاکٹر نے کہا میرے پاس فون آیا، کہا شیخ یہ معاملہ ہے۔ تو میں نے کہا کتنی دور ہے کلینک؟ کا 5 منٹ۔ تو اب میں تو اس کو مار سے بچانا چاہتا تھا، حالانکہ میری غلطی تھی، صاف بتا رہا ہوں۔ حضرت میر صاحب نے فرمایا یہ تو شکر کرو اس نے تمہاری بات نہیں مانی، ورنہ تیری پکڑ ہو جاتی۔ میں نے کہا دیکھو 5 منٹ کا راستہ ہے اور آپ کو اتنی مار مل رہی ہے، آپ سے برداشت میں نہیں ہو رہی، تو جب سب کچھ انتظام شرعی ہے، 5 منٹ ہے، فتنے کا ڈر بھی نہیں ہے، آپ نکل جاؤ۔ فون پہ رونے لگی، کہا شیخ اب میں اگر گھر سے قدم باہر نکالتی ہوں نا تو ایسا لگتا ہے میرے کپڑے ہی نہیں پہنے رہے مجھے، برقعے والی کو بھی مرد دیکھتے ہیں، اور میں جتنا بچی ہوں نا مجھے پتا ہے میرے رب نے مجھے کتنا بچایا ہے۔ اب میں گھر سے باہر 5 منٹ کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، مجھے مار منظور ہے، گھر سے نکلنا منظور نہیں۔ مار منظور ہے، گھر سے نکلنا۔ بڑا زور لگایا پیسے زیادہ دیں گے، نہیں، ادھر سے پورے خاندان کی سختی، گالیاں، ماریں الگ ماں باپ کی۔ آج اس خاتون کو اللہ نے ایسا رشتہ دیا ہے، ایسے اللہ نے پیارے بچے دیے ہیں۔ ہر جمعرات کو آتے ہیں بیان میں اپنے شوہر کے ساتھ، وہ آتی ہے، عورتیں عورتوں میں ہوتی ہے اور بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، بس پورا گھر الحمدللہ بدل گیا اللہ کی رحمت سے۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا نہیں جائے گی۔ بیٹی کو میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سے جو فرمایا وہ اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا کہ میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا، اور ہم بڑے آئے اپنے اوپر جب بھروسہ نہیں کرنا تو بیٹی پر کیوں بھروسہ کریں؟ بیٹی ناراض ہوتی ہے، ناراض ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرَفَتَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ معصوم نبی کا، انبیاء علیہ السلام کا نفس ہوتا ہے، لیکن دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا، ہم اپنے بیٹیوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیں، پیٹرول اور بارود کو صاف کر دیں۔ ایک اور ڈاکٹرنی صاحبہ وہ بیان میں آنا شروع ہوئی اور برقع پہن لیا اس نے، کیونکہ گھر میں مار دھاڑ کہ نہیں ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہ نیا معاملہ تھا، بیچاری سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مار برقع پہن کے جاتی تھی۔ تیسرا یا چوتھا دن تھا، ایک لڑکے نے کہا اے محترمہ بڑی برقع پہن کر آئی ہے، ارے تیرے کو ہم جانتے ہیں، تیرے ساتھ تو ہنسی مزاح ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا طاقت دی، کھینچ کے تھپڑ مارا کس کر، پورے کلاس روم میں آواز گونج گئی، اور اس کے بعد کہ اب میں گھر سے نہیں نکلوں گی، اب بھلے مار برداشت کروں گی۔ اللہ نے دل بدل دیا، ماشاءاللہ گھر میں شہزادی بن کر بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے کرم سے۔ ہماری کئی خواتین کو ٹیلی فون پہ مشورہ دے دیتی ہیں، بچے ہو گئے ماشاءاللہ، شوہر صاحب ڈاکٹر، ماشاءاللہ دین پر چل رہے ہیں، میرے خلیفہ بھی ہے۔ خاتون کا خط آتا ہے کہ شیخ کبھی کبھی وہ زندگی یاد آتی ہے، تو ایسا دل میں خیال آتا تھا کہ کاش میں کالج میں ہی مر جاتی، کاش کے مادر مزاد مرمرا یا میرا شیر بخوردہ در چرا، اے کاش میں ماں کے کوکھ میں مر جاتی تاکہ میں اللہ کو ناراض نہ کرتی، اے کاش کہ اگر پیدا بھی ہو گئی تو شیر مجھے چیر پھاڑ دیتا اور میں یہ گناہ کی زندگی نہ گزار دی۔ حالانکہ توبہ کرنے کے بعد تو اللہ کا پیارا آدمی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ پہ رونا آتا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم ان پر بوجھ تھی، ہم کو کیوں انہوں نے کالج میں پڑھایا، اسکول میں پڑھایا ہمیں، باقی جو عورتیں نہیں پڑھ رہی یہ سب ناکام ہے نعوذ باللہ۔ اب سوچیں تو صحیح کہ ہم اپنی بیٹی کو کہاں سے کس طرح نکال رہے ہیں۔ ڈاکٹر نہیں ہاسٹل میں جائے گی، اللہ معاف فرمائے، ہاسٹل کے کیا حالات ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہم سے پوچھو کیا حالات ہیں۔ ابھی جامشورو میں بیان ہوا تھا 15 دن غالباً پہلے، ہم سے پوچھو کہ کیا باتیں ہمیں پتہ ہے، وہاں پتہ چلی کیا تماشے ہوتے ہیں ہاسٹلوں میں۔ پھر وہ پڑھنے آ رہی ہے تو اس کا کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی مستیاں کر رہا ہے۔ جو پروفیسر صاحب ہے ریٹن میں تو فیل نہیں کر سکتا، وائوا میں تو فیل کر سکتا ہے۔ اب وائوا میں پاس ہونے کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد نائٹ ڈیوٹیاں۔ یا اللہ، آپ مجھے بتاؤ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، آپ آپس میں دل میں ہی جواب دے دو کہ ہمارے کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اولاد کی تربیت اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے یا یہود و نصارہ کے طریقے پر کریں گے؟ فیصلہ کر لو اب، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ایک بڑے میاں، وقت بہت کم ہے اب تو، میں عصر کی نماز کے بعد میرے کچھ معمولات ہوتے ہیں، اب تو مجلسیں ہوتی ہیں اشرف المدارس میں،
مسجد اشرف میں عصر کے بعد اپنے معمولات پورا کرتا تھا، تو ایک بوڑھا آ کر کھڑا ہو گیا. اب کیا کروں، میں نے معمولات اپنے ملتوی، میں نے کہا جی فرمائیے. بیٹھ گئے. کیا میری بیٹی کا رشتہ کرا دوں؟ سفید داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا، ٹخنا چھپانا مردوں کو حرام ہے کھڑے اور چلنے کی حالت میں، اور شرعی داڑھی، سفید داڑھی. بیٹھ گئے کہ بیٹی کا رشتہ کرا دیں. تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو رشتے اس طرح نہیں کراتے، ہمارے یہاں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے نہیں. کہا نہیں، اور اس طرح کر کے مجھے تھوڑا ہوا. میں نے کہا اچھا جی آپ بتائیں کہ آپ کی بیٹی عالمہ ہے؟ ظاہری بات ہے، سفید داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا. کہا نہیں، پتہ نہیں ایم ایس سی کہا یا کیا، مجھے یاد نہیں ہے. تو کہا میری بیٹی یہ ڈگری حاصل کر رہی ہے. میرا غصہ شروع ہو گیا دل ہی دل میں. اظہار تو نہیں کرنا چاہیے، دل ہی دل میں غصہ شروع ہو گیا. تو میں نے کہا کون سے کالج میں پڑھ رہی ہے؟ انہوں نے جو کالج کا نام لیا، میں غصے کو قابو نہیں کر سکا. میں نے کہا آپ سفید داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا، نماز کا نشان، بیٹی آپ کے دل پر سر پر اوپر بوجھ ہے. کہا میری بیٹی برقع پہن کر جاتی ہے. آپ کی بیٹی نامحرم کو نہیں دیکھتی، پڑھانے والے مرد کو نہیں دیکھتی. اس ذلت اور بے حیائی کا اثر آپ کی بیٹی پر نہیں آئے گا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا، جس پر پھر میں غصہ ہو ہی گیا. کیا اصل میں اب بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، مجھے کہہ رہا ہے رشتے کے لیے. کہ اصل میں بیٹی کو اس لیے پڑھا رہا ہوں، اگر داماد مر گیا، یہ دیکھو آپ، ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، اگر داماد مر گیا تو بیٹی کہاں سے کھائے گی، بچے کہاں سے کھائیں گے؟ پوری دنیا کو کون کھلا رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندے، قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں 12ویں پارے میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ہر جاندار کا رزق اللہ نے فضلاً احساناً اپنے ذمے لیا ہوا ہے. اور یہ بتاؤ کبھی کبھی میاں بیوی ایک ساتھ نہیں مر جاتے؟ کہاں، ان کو پھر کون کھلائے گا بچوں کو؟ اچھا، میں نے کہا اللہ رحم کرو اپنے حال پر، اپنے بیٹی کو نکالو وہاں سے. آپ تو بڑی ڈگری کرا رہے تھے رشتہ مل جائے، پھر یہاں کیوں آئے ہو آپ؟ رشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایم بی اے کرا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں، 40 سال کی بیٹی ہو گئی، جو گناہ کرے گی ماں باپ کے سر پر لگے گا. اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. جائے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے بڑا وہ باتیں کرتے ہیں. جلدی چند منٹ باقی ہیں، ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ شرعی پردہ، ایک قرآن پاک کی آیت سنائی، صرف ایک حدیث پاک سنائی، جس سے پتا چلا کہ شرعی پردہ نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی. اور پھر اس پر چلے جائے کہ فیس بک اور یوٹیوب اور ٹیلی ویژن، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر آنے والے یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان فاسق ہمارے بیٹیوں کو دیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، پھر تم کیوں اتنا شور کرتے ہو؟ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہماری دو مائیں تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. بوڑھے صحابی 80-85 برس کے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا من، اے بیویوں پردہ کر لو. ہماری ماؤں نے عرض کیا الیس هو اعمی لا یبصرون ولا یعرفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، آپ اس سے پردہ کروا رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن والے دیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، اس سے پردہ کروا رہے ہیں؟ چلتے پھرتے تو بت چھوڑو، یہ تو ٹی وی کی بھی بات ہو رہی ہے، نیٹ اور کیبل اور فیس بک کی بات ہو رہی ہے، بے حیا ڈائجسٹوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہماری بہو بیٹیاں بے حیائی والے ناول پڑھتی ہیں، حضرت مولانا یوسف جانی صاحب شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کتنے ناولوں کو پڑھنا، خریدنا، بیچنا، چھاپنا سب گناہ ہے. کتنی خواتین یہ خط آتے ہیں. اب تو خیر بات آگے بڑھ گئی ڈائجسٹ سے بھی، کہ ہم اس مرد کی جگہ پر اپنے نامحرم مرد کو رکھتے ہیں جس کو دیکھا ہے، عورت کی جگہ اپنے کو رکھتے ہیں، اور وہ دل میں ہم آرام مزے لے رہے ہوتے ہیں. ڈائجسٹ ہمارے گھروں میں ہیں، ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں. تصویریں کتنی فوش کے اندر ہیں، ہم لوگ خاموش بیٹھے کیونکہ ہمارے اپنے دل میں مولا نہیں. تو اولاد کی ہم فکر کہاں سے کریں گے، جبکہ حکم یہ کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ تو ہمیں دیکھتے نہیں ہے، جانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردے کا فرما رہے ہیں. فرمایا افامیا وانی انتما الستما تبصرانی، کیا تم نابینا ہو، کیا تم اس کو دیکھتی نہیں ہو، پردہ کر لو. اب دیکھو ایک ہی بات حضرت والا نے کس انداز سے یہ سکھائی ہے، میں یہ حدیث بات، اب میں وقت نہیں ہے اب اس لیے جلدی بتاتا ہوں کہ بوڑھے صحابی، نابینا صحابی، وہی کا زمانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود، صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، ازواج مطہرات میں دوسروں کا نکاح حرام، اور بوڑھے صحابی، نابینا صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پردہ کرا رہے ہیں. اور ہم اپنی بیٹیوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دھکے دلا رہے ہیں. سورہ لقمان کی تفسیر دیکھ لیں،
ماں باپ کے اوپر اگر 100 جان بھی فدا کرے نا، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت کی بات بتا رہا ہوں، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سورہ لقمان میں لکھا ہے کہ ماں باپ اگر شرک کا کہیں، گناہ کا کہیں، بدعت کا کہیں، اس میں اطاعت جائز نہیں ہے، اور چاہے پھر کتنی مار پڑ جائے اللہ کے راستے میں تکلیف۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیفیں آئیں، کیا انعام ملا؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، کس بے دردی سے اس پر ان کو شہید کیا گیا، اور ہمارے کو کیا ہے 2-4 ہاتھ لگ جائیں ہمیں اس گھبرا جاتے ہیں ہم لوگ۔ ماں باپ سے بدتمیزی جائز نہیں ہے، بحث کرنا جائز نہیں ہے، بس آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو، اور گناہ کی بات پر اتباع جائز نہیں ہے والدین کی۔ آپ بڑے مفتی اعظم سے لکھوا لو، آپ قرآن پاک کی تفسیر خود پڑھ لو، سمجھ میں نہ آئے تو مفتی صاحبان سے سمجھ لو، صاف لکھا ہوا ہے معرف القرآن میں، معرف القرآن حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بیان القرآن میں اور بھی جگہ جگہ لکھا ہے کہ ماں باپ اگر شرک کا، بت پرستی کا، گناہ کا، بدعت کا، شرک کا کہیں تو اطاعت جائز نہیں، لیکن ان سے بدتمیزی کرنا، منہ بگاڑنا، بات چیت نہ کرنا، بدتمیزی کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ کتنی خواتین لکھتی ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم ایسی، ہم نامحرم سے باتیں کرتی ہیں، خاندان کے نامحرم سے ہنسی مزاح ہوتا ہے، یہ حضرت والا ایک واقعہ سناتے تھے، وہ سنا کر پھر ختم کرتا ہوں۔ دلی کے اندر بدکار عورتیں تھیں، بدکار عورتیں پھولوں پر سوتی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس کو جذب کہتے ہیں۔ اس کی دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد، اے اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے پڑوسیوں کو، نماز کے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو، ہماری اولاد، قیامت تک کی اولاد کو جذب فرما لیجئے۔ ان کی ہدایت کا فیصلہ آسمان سے آ گیا تھا، سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی بدلاتے ہیں۔ قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لوگ آئے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، جب کوئی کہے کہ آپ عورتوں سے پردہ نہیں کر رہے، فوٹو کھنچوا رہے ہیں، عورتوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو گئے تھے، تو اس کا مطلب آپ نے خود ہی اپنے منہ سے سمجھ لیا کہ آپ سید احمد شہید ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اتنا اونچا مقام آپ کو مل چکا۔ تو لوگ بیچاروں کو دین کی سمجھ تو ہے نہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے کیا کیا وہ سنیے۔ پڑوسیوں نے کہا کہ انہوں نے ماحول خراب کر دیا، ہماری بیٹیاں برباد نہ ہو جائیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، آواز دی کہ بابا صدا لگانے آیا ہے، عورتوں نے آٹا بیچ دیا۔ بابا صدا لگانے ہے، آٹا نہیں چاہیے، عورتوں نے پیسہ بیچ دیا، بدکار عورتیں۔ بابا کو پیسہ نہیں چاہیے، بابا صدا لگانے آیا ہے۔ قسمت کا آسمان کا فیصلہ آ چکا تھا، انہوں نے پردہ ڈال دیا، انہوں نے فوٹو نہیں کھنچوایا تھا، بے پردہ نہیں بیٹھے تھے۔ آج جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمارے بعد ہمارے اولاد اور ہمارے متعلقین تو اور آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ سر پر کسی اللہ والے بڑے مفتی کا سایہ تو ہے نہیں جو مسائل پوچھیں، اپنے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، بڑا دین پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے حدود جس نے توڑ دی نا دین پھیلانے میں بھی، وہ مارا جائے گا۔ آج ہمیں اب تو خیر نہیں، ورنہ کتنے کالج وغیرہ سے آتا تھا کہ آگے بیان کرو، ہم کبھی نہیں گئے۔ اور ابھی بھی ایک چندو جام یونیورسٹی میں نوجوانوں نے کہا کہ ہم وہاں پر ایڈیٹوریم میں تمہارا بیان کروائیں گے۔ میں نے پتا کیا تھا عورتیں بھی گھساتی ہیں، فوٹوگرافی کیسے روکیں گے؟ میں نے کہا جب ہوگا ہم آئیں گے دیکھیں گے، یہ بھلے کم لوگ ہوں لیکن اللہ کا قانون نہ ٹوٹے۔ پردہ دے دیا۔ حضرت اسماعیل شہید حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بڑا بیان نہیں کیا، صرف چند آیتیں پڑھی، اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب آسمان جھڑ پڑے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، کھارا پانی پیتا آپس میں مل جائے گا، قبریں کھولی جائیں گی، مفہوم، اور پتا چلے گا کہ آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے ایسے کریم رب سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ میں الگ سوچ لوں، ہم آپ سوچ لیں، میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ سوچ لوں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں کس بات نے ایسے محسن اور پالنے والے بے حساب نعمتیں دینے والے مالک سے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئیں، قضت آگے نہیں، ہم مر جائیں گے، ہمارا دل پھٹ جائے گا، ہمیں توبہ کرائیں۔ توبہ کی 4 شرطیں ہیں، گناہ سے الگ ہونا، ندامت طاری ہونا، پکا ارادہ کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا۔ یہ تھوڑی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، دوسروں کا مال کھاؤ، بابا کے انتقال کے بعد، اماں کے انتقال کے بعد بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت نہ دو، اور بہن کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے، اب یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، لیکن اللہ جائیں بیانات کر رہے ہیں، سفید داڑھی بھی ہے اور ان کے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور ہم جن علاقوں کے رہنے والے ہیں وہاں بیٹیاں حصہ مانگ نہیں سکتی، کیونکہ کیا بس آئندہ بات نہیں کرنا، بچی کی شادی کرا دیں گے بھانجی کی، لیکن یہ پیسوں کی بات نہیں کرنا ورنہ ہمارے دروازے بند ہیں، بھیج دیں گے آم کی ایک پیٹی، بھیج دیں گے پیزا بھیج دیں گے، بس زیادہ بات نہیں کرنا۔ یہ ہمارے حالات ہیں نعوذ باللہ۔ اور حضرت نے توبہ کرا دی کہ حضرت ہماری شادی بھی کرا دیں، حضرت نے شادی کرا دی۔ حضرت بالا کوٹ جہاد کے لیے جا رہے تھے، باقی دوست گاڑی میں بیٹھے، ٹائم کم ہے، مسجد قریب ہے، کہاں ہے بھائی؟ قریب ہی ہے نا، بالکل دیکھ لیا، پیدل یا گاڑی میں؟ گاڑی میں نا، تو گاڑی میں بیٹھے، کوچ میں بیٹھے، بس اب 1-2 منٹ لگیں گے، آپ لوگ کوچ میں بیٹھنا شروع کریں۔ تو بالا کوٹ جہاد کے لیے جا رہے تھے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ خواتین نے کہا ہم بھی چلیں گی، 2-3 خواتین تھیں، تو انہوں نے کہا آپ تو چل نہیں سکتی، وہ احکامات اس وقت کے الگ تھے۔ تو کہا پھر ہم اگر گناہ میں مبتلا ہو گئی تو علماء سے اور مفتی صاحبان سے مشورہ ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے اپنے مرد سے الگ الگ یہ رہیں۔ تو آپ کریں گی کیا وہاں؟ کہ مجاہدین کے جو گھوڑے ہیں ان کا دانہ دلیں گی۔ یہ بالا کوٹ کی پتھر پہاڑوں پر جا کے سونے لگی، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے چکی چلا کر۔ تو ان کو پتا چلا، انہوں نے کہا وہ اپنی بیوی سے پوچھ کر بتائیں کہ ان کو یہ زندگی زیادہ عزیز ہے یا وہ پھولوں پر بے حیائی والی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ وہ خواتین رونے لگی کہ ہمارے بھائیوں کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے برکت سے وہ ایمان دیا ہے، اگر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر اگر ہمارا دل رکھ دیا جائے اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا بنائے۔ یوسف کی ان تزکیے کو اللہ نے فرض فرمایا، گناہ چھوڑنے کو، اپنا ولی بننے کو فرض فرمایا۔ اور ولایت کہاں سے ملے گی؟ گناہ چھوڑنے سے، اصلاح کرانے سے ملے گی۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو سننے والوں اور سنانے والے اور سننے والوں قبول فرما۔ اے اللہ مجھ سمیت جو ہماری بہو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، جو موجود ہیں، موجود نہیں، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہماری اولاد کو اللہ والا بنا دے۔ یا اللہ اس گھر سے اور ہمارے گھروں سے خوب دین کا کام پھیلا دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، میرے اور سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ إلى جنة في أعالي سماء، جمال الوجود بذكر